عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو کہ وہ بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم رنگا کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اس باب میں ان احادیث کا بیان ہے جن میں شیطان کی اور کفار کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ کل ہم نے حدیث پڑھی، اس میں شیطان کی مخالفت کا حکم ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تم دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ اور اس حدیث پاک میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ بہت سی حدیثیں بے شمار مواقع پر آپ نے مختلف طریقوں سے کفار کی مخالفت کا حکم دیا، ان میں سے یہاں صرف یہ ایک حدیث ذکر کی گئی ہے۔ بڑی کتابوں میں بے شمار حدیث ہے۔ فرمایا کہ ان الیہود والنصارى لا یسبغون، یہود و نصارہ بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، یعنی سر اور داڑھی کے بال جو ہیں وہ ان کو رنگتے نہیں ہیں، رنگ نہیں دیتے، سفید ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت زیادہ سفید ہو جب بالکل سفید چھوڑ دیتے ہیں۔ فخالفوہم، تم ان کی مخالفت کیا کرو، تم یعنی رنگا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بالوں کو رنگا کرو۔ اب اس میں مسائل ہیں۔ کالا رنگ تو اگلے باب میں آ رہا ہے، اس کے بارے میں کالا رنگ تو بالکل ممنوع ہے، اگلے باب میں حدیث ہے انشاءاللہ زندگی بھی کل پڑھیں گے۔ باقی سرخ رنگ، براؤن رنگ یا کسی اور رنگ سے جو ہے نا وہ بالوں کو رنگا جا سکتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، بلکہ حکم دیتی ہے ان کی مخالفت کر۔ یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، شرعی مسائل کتابوں کے اندر موجود ہیں، تفصیل ہیں، باریکیاں ہیں، بہت کچھ ہے۔ جو اصل مسئلہ ہمیں یہاں سے معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کفار کی مخالفت کرنی، ان کے موافقت نہیں کرنی۔ یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو ذہنی طور پر آزاد ہوگا۔ جو ذہنی طور پر آزاد نہیں ہوگا وہ ان کی اطاعت، ان کی تقلید، ان کی فرما برداری کرے گا۔ ہر غمی میں کرے گا، خوشی میں کرے گا، لباس میں کرے گا، شکل میں کرے گا، ہر چیز میں کفار کی مخالفت کرے گا، موافقت کرے گا۔ اور حدیث پاک ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، مشہور حدیث ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا قیامت۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم اس بات کی کوشش کریں اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنے ذاتی اجتماعی زندگی میں کفار کی مخالفت کریں، ان کی موافقت نہ کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن پتہ چلے۔ آپ دیکھیں قیامت کے دن بھی اللہ نے ڈفرینس رکھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو ان کے اعضائے وضو سے پہچانوں، کہ جو وضو کے اندر جو آزاد ہوتے ہیں نا وہ چمک رہے ہوں، ان سے میں پہچانوں گا۔ مطلب اب قیامت کے دن اللہ نے ڈفرینس رکھا ہے، مخالفت رکھی ہے، تو دنیا میں ہمیں حکم دیا اور ہم خود نہیں رکھ رہے۔ تو ہم کوشش کریں جہاں مجبوری ہو وہاں تو چلو مجبوری ہے، لباس کی، بہت سی چیزوں کی۔ جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں اپنی تہذیب نہ چھوڑے۔ اپنی تہذیب کون چھوڑتا ہے؟ اپنی تہذیب نہ چھوڑے، اپنی زبان نہ چھوڑے، اپنی شکل و صورت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ چھوڑے ہیں۔ اور یہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ کوشش کرے ہمارے لیے آسانی ہو تو بالوں کو رنگ کے رکھے کسی خضاب کے ساتھ۔ اور اس میں پھر تفصیل بھی ہے، بعض حضرات کہتے ہیں جس کے سارے کال سفید ہو جائیں وہ خضاب کرے، اس کے کچھ کالے کچھ سفید ہو وہ خضاب نہ کرے۔ وہ باقی وہ الگ مسائل کی کتابوں میں مسائل موجود ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اتنی بات ہمیں معلوم ہو کہ ان کی مخالفت کرنی ہے ہر چیز کے اندر ہمیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔